پروگرام تو ناظرین پی پی 24 کے حوالے سے بہت دیر سے آج صبح سے بلکہ جب سے یہ کاغذات نامزدگی کے واپس ہونے کا آج آخری اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آج آخری دن ہے، تب سے پی پی 24 کی جو عوام ہے وہ چاہ رہی تھی کہ جو نون لیگ کے ٹکٹ کے حوالے سے عوام تھا اس کو ختم کیا جائے۔ ہم نے اپنے تمام ناظرین کو گائے بگائے ان کو باخبر بھی رکھا، لیکن ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جو کافی دیر سے انتظار میں ہیں لوگ، آج وہ بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے سامنے منظر عام پر آنے لگی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو مہمان شخصیات موجود ہیں وہ خود بتائیں گی کہ پی پی 24 میں کیا ہونے جا رہا ہے اور پی پی 24 میں کون امیدوار آ رہا ہے، کس کا الیکشن بن چکا ہے اور کون میدان میں اس وقت اپنی جو پوزیشن ہے وہ سب پر واضح کر چکا ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں، سابق ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری راجہ محمد اویس خالد خان صاحب اور مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری غلام حسین کیانی صاحب ہیں۔ تو میں غلام حسین کیانی صاحب کے ساتھ پہلے بات کا آغاز کروں گا کہ وہ خود بتائیں کہ آج یہ دو شخصیات جو دونوں امیدوار تھے مسلم لیگ نون پی پی 24 کے، وہ دونوں آپ کے سامنے موجود ہیں، تو وہ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس اعلان کو غلام حسین کیانی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ غلام صاحب، دونوں شخصیات مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملا، لیکن آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی اپنی عوام کو جو فیصلہ ہے وہ بتا دیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور صحابہ کے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی سیاسی کوریج ہوئی، کوئی بھی معاملہ ہوا تو آپ دوست وہاں پہ موجود ہوئے۔ ہم 3 کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے، مار محمد فیاض صاحب، راجہ اویس خالد صاحب اور بندہ ناچیز میں بھی کینڈیڈیٹ تھا۔ تو مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں کسی ایک بندے کو بھی ٹکٹ نہیں دیا۔ اب دوسرے لفظوں میں آسان زبان میں یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس شیر نشان ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کا شیر نشان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوگا کہ ہمارے بندے جو ہماری مخالف پارٹی ہے پی ٹی آئی کی یا ایک دو اور جماعتیں ہیں ان کی طرف ووٹ کاسٹ کریں گے، کیونکہ سواوا میں ٹکٹ موجود ہی نہیں ہے، سواوا کا کوئی لوکل کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے جس کو لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ ہمارا آپس میں اختلاف تھا، میرا اور اویس خالد صاحب کا اختلاف تھا کافی ٹائم سے، سواوا کے سب دوستوں کو پتہ ہے ہماری آپس میں کچھ ایشوز پر ناراضگیاں تھیں۔ الحمدللہ وہ ساری ناراضگیاں ختم ہیں، آج ہم 2 بندے اکٹھے موجود ہیں، اور مار محمد فیاض صاحب ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس قافلے کا وہ بھی حصہ ہوں، اور مار محمد فیاض صاحب بھی ہمارے قافلے کے ساتھ چل کے مسلم لیگ نون کے لیے ہم نے تگ و دو کرنی ہے۔ تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم راجہ محمد اویس خالد صاحب کو ایم پی اے کا الیکشن لڑوائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میاں نواز شریف کی سیٹ ہوگی، جیت کر ہم میاں نواز شریف کو یہ سیٹ تحفے میں پیش کریں گے۔ یہ سیٹ میاں نواز شریف کی ہے اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کی رہے گی۔ ہمیں جو نشان الاٹ ہوگا آپ یہی سمجھیں کہ وہ شیر نشان ہی ہے، اس کو ایسے ہی ووٹ کاسٹ کریں جیسے آپ لوگ شیر نشان کو ووٹ کاسٹ کرتے تھے۔ اویس خالد صاحب سابقہ ایم پی اے اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں، وہ اس وقت موجود ہیں حلقہ پی پی 24 میں آزاد حیثیت پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جیسا کہ غلام حسین کیانی صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ جو تیسرے ان کے ساتھ مہر محمد فیاض صاحب ہیں، یہ ان کو بھی اعتماد میں لیں گے، اگر وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑا مضبوط پینل بنتا ہے۔ اویس صاحب الیکشن میں جا رہے ہیں، عوام کے پاس پہلے بھی آپ الیکٹ ہو چکے ہیں، آپ کو ووٹیں ملی، عوام کا اعتماد ملا، آپ نے اپنے دور میں جو آپ سے ڈلیور ہو سکا وہ کیا، کیا منشور لے کے جا رہے ہیں عوام کے پاس اور کس حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام صحافی برادری کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور اس اہم موقع پہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی غلام حسین کیانی کا، اور انشاءاللہ العزیز مار فیاض صاحب جو تیسرے امیدوار تھے ہمارے، وہ بھی بھائی ہیں، ان کو بھی ہم کوشش کریں گے اپنے قافلے میں شامل کرنے کی، ان کی منت سماجت بھی کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نون لیگ نے اس حلقہ میں اپنا نشان یا ٹکٹ جاری نہیں کیا، تو میرے خیال میں یہ
ایک حوالے سے سیٹ اوپن ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے غلام صاحب نے بات کی، ہم مسلم لیگ نون ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ سیٹ جیت کر ہم پارٹی کو اپنی قیادت کو تحفہ میں پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ منشور کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے اس علاقے کی پی 24 کی بالخصوص میں بات کروں تو بہت ساری محرومیاں ہیں، جس میں سب سے اہم صحت اور تعلیم کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں۔ ڈمیلی دینا میں بھی سینیٹیشن اور پانی کے مسائل ہیں۔ دینا میں THQ موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، سب بھائیوں نے مل کر شفقت کی، تو ہماری ترجیحات تعلیم، صحت اور پانی کے مسائل ہوں گے۔ سہاوا کالج کے اور دینا میں جو کالج موجود ہے وہاں جو شارٹیج ہے ٹیچرز کی، پروفیسرز کی، ڈاکٹرز کی، اسپتال کے حوالے سے اگر بات کریں، سکولز ہمارے اپ گریڈ ہونے والے ہیں، اور سکولز میں IT کی جو شعبہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز گورنمنٹ سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں وہ مہیا کیا جائے۔ باقی جہاں تک حلقے کا تعلق ہے، الحمدللہ آج سے 40 سال قبل سے والد صاحب اس حلقے کی خدمت کر رہے ہیں، جو کہ اس عوام اور اپنے بھائیوں دوستوں کی